السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 2162۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے مشہور صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن کی ادائیگی مسلمان پر کرنا ضروری ہے۔ وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ نمبر 2، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 3، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو اپنے بھائی کی عیادت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، جب ایک مسلمان اپنے بھائی سے کسی مسئلے میں رائے طلب کرے، مشورہ لے، تو خیر خواہی پر مبنی اور مشتمل مشورہ دینا چاہیے۔ نمبر 6 یہ ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت پر لبیک کہے، اس کی دعوت قبول کر لے۔ یہ 6 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات، کیا صرف 6 ہی حقوق ہیں مسلمانوں کے آپس میں؟ نہیں، 6 سے زائد حقوق ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر صرف 6 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان 6 حقوق کے تذکرہ کرنے کا مقصد اور پیغام یہ ہے کہ اسلام اخوت و بھائی چارگی کا دین ہے۔ دین اسلام ہمیں وہ تمام اسباب اختیار کرنے پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، جن اسباب کو اختیار کرنے کے سبب ہمارے درمیان الفت و محبت ہو، اخوت و بھائی چارگی قائم ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو حقوق آپس میں ہیں ادا کریں گے تو آپس میں نفرت، بغض و حسد یا اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلے حق پر آج گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا، اور وہ یہ ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرنا چاہیے۔ یہ سلام بڑی عظیم نعمت ہے جو ہمیں اسلام کی طرف سے ملی ہے، نبی رحمت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 مقامات پر تقریباً اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو یا کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو اجازت لے لو۔ اجازت لینے کے بعد میں دوسرے نمبر پر تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تم سلام کر لو گھر والوں کو، اس کے بعد داخل ہو۔ یا اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو پہلے سلام کر لو، پھر اپنے گھر کے اندر انٹری کرو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تم سے سلام کر رہا ہے تو اس کے
سلام کا جواب تمہیں صحیح طریقے سے دینا ہے، اس سے اچھے انداز میں دو، یا پھر جس طریقے سے اس نے سلام کیا ہے اسی طریقے سے اس کے سلام کا جواب دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے کر کے آ جاؤ، جب مومن ہو جاؤ گے تب جا کر کے جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ گویا کہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمارے درمیان نفرت نہیں ہونا چاہیے، بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اور کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کے جانب نہ کر دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، رواج دے دو۔ جب بھی ملاقات تمہاری اپنے بھائی سے ہو تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سلام کر لو۔ جتنا زیادہ سلام اپنے درمیان عام کرو گے اتنے ہی زیادہ ہمارے درمیان سے بغض و حسد کا خاتمہ ہوگا۔ سلام کرتے وقت میرے بھائی ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے اگر ممکن ہے تو، اگر دور ہے تو نہیں، لیکن اگر ساتھ میں ہے تو ہاتھ ملا کر کے سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک ہاتھ ملائیں گے، دو ہاتھ نہیں ملانا، ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور باتیں ہیں سلام کے تعلق سے۔ پہلی بات یہ کہ اگر اکیلا شخص کسی اکیلے شخص کو سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مثلا یہاں زید ہے، یہاں بکر ہے، زید بکر کو سلام کر رہا ہے تو پھر بکر کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اگر ایک شخص پوری ٹیم کو سلام کر رہا ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے 7-8 لوگوں پر، ایک شخص جا رہا ہے جماعت کو اس نے سلام کیا، تو اب پوری جماعت پر واجب نہیں ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے، بلکہ پوری جماعت میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے گا، کافی ہے۔ اسی طریقے سے پوری جماعت کہیں جا رہی ہے، کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو پوری جماعت میں سے کوئی ایک شخص سلام کر لے اسے ایک شخص سے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے سلام کرنے کے آداب میں سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور جو شخص سواری پر ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے گا، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہو جائے، یعنی جو شخص بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کر لے تو گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن جو آداب بتلائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ اسی طریقے سے اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ 2 مسائل اس میں ہیں، ایک تو اجنبی عورت سے سلام کرنا، دوسرا مسئلہ یہ اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا۔ اجنبی عورت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت بوڑھی ہے، عمر دراز ہے تو اس سے سلام کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ تو کسی سے نہیں ملانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آفس میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو ہاتھ ملاتی ہیں تو ملا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ ہاں ماں ہے، بہن ہے، اس سے انسان ہاتھ ملا سکتا ہے۔ بقیہ عام عورت اگر ہے، اجنبی عورت ہے اور وہ جوان ہے تو اس سے نہ تو سلام کریں گے اور نہ ہی ہاتھ ملائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں سلام کے تعلق سے۔ آخری بات رہ گئی وہ یہ ہے، نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص سلام کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ جواب دیں گے؟ جواب کس سے دینا ہے؟ لفظ سے یا اشارہ کریں گے؟ اشارہ کافی ہے، کوئی جملہ کوئی لفظ نہیں نکالنا، صرف اشارے سے
جواب دے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر سکے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔